ایک دوسرے کو گرانے اور اٹھانے اور پٹخنے میں لگے ہوئے ہوں تو یقیناً ہمارا موقف بیرونی طور پر بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اور یہ جو فائر کیا گیا ہے یہ سلسلہ، تو میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے بھی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ یہ اس لڑائی میں لگے رہے اور فوج اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایک پیج پر نہ ہو یا اس کے ادارے، اور دوسری طرف پر اپوزیشن بھی زیادہ زور لائے. تو یہ انٹرنل معاملوں میں رہیں گے اور ایکسٹرنل فرنٹ ان کا تھوڑا سا. آپ نہیں سمجھتے کہ مائک مولن کے نمائندے جو ہے اس کے ترجمان کی تصدیق سے پہلے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ سول گورنمنٹ اور ہمارے اداروں کے درمیان میں محاذرائی کسی کیفیت پیدا کی جائے اور دونوں کو شرمندہ کیا جائے. یقینی طور پر میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ مائک مولن نے تو اپنے دل کا بھڑاس نکال دیا تھا جب وہ سینٹ کمیٹی کے سامنے اپنی آخری بریفنگ دے رہا تھا، اور اس نے پاکستان کے ان دونوں اداروں کو، ISI کو بھی اور آرمی کو بھی، اور اس کے اسپیشلی ایس ونگ جو ہے جس کی طرف اس مضمون میں بھی اشارہ ہوا ہے، اس پر کافی شدید قسم کے الزامات لگا دے کہ یہ تو ہاربرنگ دا ٹیررزم، اور یہ ان کے جو فارن پالیسی ہے یا ان کا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے تو ان میں یہ اسپانسر کرتے ہیں، اور ان میں فارن پالیسی تو اس کے ساتھ نتی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ان کا پرانا شیوا ہے، اور اس شیوے کے ذریعے یہ مزید آگے جانا چاہتے ہیں اور اپنے پڑوسی ملکوں کو اس کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں. تو یہ یقینی طور پر آج کے دور میں ایک بڑے ملک کا اس طرح ذمہ دار جو سب سے بڑا فوجی افسر ہے وہ یہ الزام لگاتا ہے، اور وہ بھی ایک رسپانسبل سینٹ کمیٹی کے سامنے، تو پاکستان کو تو ڈیمیج کیا گیا. اور اس پر ہمارے تعلقات میں بھی جو تناؤ آیا اور جو نیچے سطح پر چلے گئے، تو یقیناً ہم نے بھی اس کا نوٹس لیا کہ ایسی بات نہیں ہے اور یہ بالکل الزام ہے. تو پھر ہنری کلنٹن نے جب وہ آخری یہ دورہ کیا تھا اکتوبر میں پاکستان کا، تو اس میں اس نے نیگیٹ کیا ملن کے اسٹیٹمنٹ کو، لیکن بندوق سے نکلی ہوئی گولی یا تیر، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آتا، وہ تو نشانے پر لگ چکا ہے، جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تو کر چکا. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، پہلے امریکہ صرف پاکستان کا نام لیتا تھا، اب اس نے ہمارے اداروں پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے، ہماری خفیہ جو ایجنسیاں ہیں ان پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے. تو اب کیسے دیکھتے ہیں کہ سول اور جو اداروں کے درمیان جو سے تقسیم کی ہے، حکومت اور اداروں کے درمیان جو تقسیم ہے، یہ کس حد تک خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے کتنے نقصان کا باعث بن سکتی ہے؟ وہ اپنے مفادات کے لیے تو نہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اسپیئر کرتے ہیں اور نہ قومی اداروں کو اسپیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنا مفاد عزیز ہے، اور جس طریقے سے ان کو اپنا مفاد ملتا ہو جس اسٹریٹجی سے، وہ اسٹریٹجی کو وہ اپناتے ہیں. تو یقیناً انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی اس وقت میں کہا کہ یہ ایک کرپٹ حکومت ہے اور ویک گورنمنٹ ہے، اور اس کو اگر موقع دے دیں تو یہ پھر یہ ویک گورنمنٹ ایک ایسی تبدیلی لائے گا جو کہ ISI کے اس ونگ کو بند کرے گا، اور فوجی قیادت میں بھی ایسی تبدیلی لائے گا جو کہ ان کو زیادہ سوٹیبل ہو. تو یقینی اس میں انہوں نے ہمارا جو وہ کہتا ہے نا کہ سارے قومی ادارے مل کر قوم کے جو پاور پوٹینشل بناتے ہیں، تو یقیناً پاور پوٹینشل تو سب کو ملا کر ایک مٹھی ہو کر ایک مکہ بن کر بنتا ہے، لیکن اگر وہ ایک انگلی کو توڑ دیتا ہے اور ایک کو الگ کر لیتا ہے تو یقیناً اس میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی. تو یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ وہ سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ امپلائی اینڈ ڈینائی والی جو اسٹریٹجی ہے، یہ نارملی جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے اپناتے ہیں، تو یہ پالیسی پینٹاگون میں اور پلس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ عام ہے، یہ کرتے رہتے ہیں، یہ آزمائے ہوئے حال ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں بڑے واقعات ہوئے ہیں، اقتدار آیا، اقتدار گیا، بہت ملک دشمن جو عناصر کے ساتھ ان کی سرگرمیاں بھی رہیں، مگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. لہٰذا اس دفعہ بھی یہ تاریخ دہرائی جائے گی اور اسی طرح سے یہ تمام لوگ بچ نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ یہ تاریخ تو ہمارے 60 سالوں میں بہت دفعہ دہرائی گئی، اور یہ پہلا خط نہیں ہے. ایک خط جو ایک کراچی کے معروف و سیاسی جماعت سے بھی منسوب ہے،
اور جس پر ان کے انداتا کا دستخط بھی ہے، اور ایک ذمہ دار شخص نے اس کو پبلک بھی کیا ہے، اور ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اس کے مزید ایویڈنس بھی وہ دے رہا ہے، تو وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ ہم آپ کے خدمت گزار ہو چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ پروٹیکشن اور کچھ رعایات دے دیں، تو اس قسم کی باتیں تو ہمارے ہاں ہوتی ہے، لیکن منطقی انجام تک آپ کی بات صحیح ہے نہیں پہنچتی، اس لیے کہ 12 مئی کا جو واقعہ تھا جو کراچی میں ہوا وہ ایک ڈکٹیٹر کے سپورٹ میں ہوا تھا، اب ایک پولیٹیکل سربراہ کے سپورٹ میں ایک دوسری ریلی ہو گئی، تو میرے خیال میں کہ یہ پریشر کے ذریعے اقتدار میں رہنا یا اقتدار کو طول دینا یا اس قسم کی چیزوں کو پریشر کے ذریعے دبانا، یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ یقینی طور پر ایسی چیزوں پر اکراس دا بورڈ انکوائری ہونی چاہیے، اور ہائر سطح پر ہونی چاہیے، اور ان کے پرپیٹریٹرز کو، تاکہ قوم کا یہ حق ہے کہ وہ حقیقت جانے، اور قوم کا یہ حق ہے کہ ان کے سامنے کالی بیڑوں کو بالکل سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، اور پھر ان کا حق ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو نہیں، تاکہ کم از کم یہ ہمارے معاشرے سے یہ جو ناسور ہے یہ یقیناً ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو ہائر اچلان ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ہے خواہ وہ ملٹری والے جو اقتدار میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس چیز کے لیے آج وقت ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ نہیں کیا تو اس طریقے سے یہ پریشر، یہ طوفان آئیں گے، ہمیں ہمارے چھتیں اڑیں گی، لوگ چادر اور چاردیواری کی، یعنی پاکستان کے چادر اور چاردیواری کی بے عزتی ہوگی، اور پھر اسی طرح سے ایز یوزول the things will be. No, it should not. معروف ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے۔ عظیم بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے 60 سالہ، اس میں یہ کلچر، یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ہم نے آج تک کسی بھی مجرم کو قرار واقعہ سزا نہیں دی، بہت سارے ایشوز اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو حقائق سے روشناس کروایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کے مفادات کو کس نے نقصان پہنچایا، ان کو یہ بتایا جائے کہ کون خود غرض واقعہ ہوا ہے جس کو محض اپنا اقتدار عزیز تھا، ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اس میں کون سے ہمارے اپنے لوگ ہیں جو اس میں اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔